میزان بینک سے قرض لے کے مکان کی تعمیر کرائیے، کیا یہ ناجائز طریقہ ہے؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بہت اچھا آپ نے کیا۔ جو شرعی راستے اس ملک میں کچھ رہ گئے ہیں ان میں سے ایک میزان بینک کے ساتھ بینکنگ بھی ہے، اور اس نظام پہ بڑے بڑے بلند مرتبت اور جید علماء نے دستخط کیے ہیں۔ ان میں کئی ایک ایسے ہیں جن کے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ان لوگوں کی زندگیوں میں عملاً نظر آتا ہے۔ تو ایسے بچے نہیں ہیں کہ خدا کی پکڑ سے بے خوف ہوں اور دستخط کر دیں، اس لیے کسی کی بات میں نہیں آنا چاہیے، بس وہ جانے اور اللہ جانے۔ جتنے شرعی مسائل ہیں ان میں اپنے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ کوئی رکھ لینا چاہیے کہ قیامت میں اگر پوچھیں بھی تو انسان عرض کر سکتا ہے کہ اللہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا، ان سے پوچھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم علی من افتاء، گناہ اس کے ذمے جاتا ہے جس نے فتویٰ دیا ہے، تو اس سے کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ اشراق کی نماز کی 2 رکعتیں اور بعض لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، 2 پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، 4 پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، سنت سے سب چیزیں ثابت ہیں۔ جس طرح آسانی ہو ویسے کریں، جس طرح سے کوئی آدمی خدا کی عبادت میں لگتا ہے ویسے کریں۔ دیکھیں، ہمارے نزدیک حنفیہ کے نفل کی جماعت جائز نہیں ہے، اور شامی جیسے فقیہ آدمی اور بڑے بڑے علماء انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، لیکن شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ چل کر لکھ دیا ہے یہ کہ اگر عام عوام نفل کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیں تو انہیں نہ روکا جائے، اور پھر دلیل یہ دیا انہوں نے کہ اس زمانے میں ویسے ہی کوئی نفل نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، تو اگر 4 آدمی مل کے عبادت کر رہے ہیں تو دیگر ائمہ کے ہاں چونکہ اجازت ہے، اس لیے درگزر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کی عبادت جتنی بھی ہو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، 4 پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ مسواک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جماعت کھڑی ہو جائے تو مسواک کے بارے میں بتا دیں، مسواک ضروری ہے کہ نہیں، وضو جلدی جلدی کر کے جماعت میں شامل ہونا ہے یا مسواک؟ بات تو سنت موقدہ کی ہے، جماعت کے لیے جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس وقت تو بالکل مسواک نہ کریں۔ جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے جماعت میں، اس وقت بالکل مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ فعل تھوڑا ہی ہے لوگوں کے سامنے ایسے ہی کرنے کا۔ جو چیزیں جو لوگ اس بات کے ثبوت لاتے ہیں وہاں احادیث کے معانی کچھ اور بھی ہیں، اور وہ ایک معاشرہ تھا، اس میں یہ چیزیں تھیں۔ ہمارے معاشرے میں لوگ ان چیزوں کو پسند بھی نہیں کرتے اور اچھی بات بھی نہیں۔ کتنی چیزیں تھیں جو معاشرتی طور پر جائز ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے متعلق بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے چاہیے۔ مسواک کرنی چاہیے وضو میں، اور اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو مسواک کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ جماعت جو ہے یہ واجب کے قریب کی چیز ہے، اس لیے اس کی رعایت کرنا زیادہ ضروری ہے۔ وضو کے لیے پانی کا کتنا استعمال کرنا چاہیے جس سے اطمینان ہو جائے؟ سیدھی سی بات ہے، ضائع بھی نہ کرے پانی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پوری ٹینکی خالی ہو جائے، لیکن جتنے پانی سے اطمینان ہوتا ہے نا آدمی کو، اصولاً اتنا ہی پانی لینا چاہیے۔ یہ شریعت کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں یہ مسئلہ بھی شامل ہے کہ مبتلا بہی کی رائے کا اعتبار ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سیر سوا سیر پانی میں کر لیتے تھے، غسل بھی وضو بھی، 2.5 سیر پانی میں نہا لیتے تھے، 1.5 لیٹر 2 لیٹر یہ بوتلیں استعمال ہوتی تھیں۔ تو وقت جب بدلا، حالات بدلے، تو پھر فتوے بھی بدلے۔ اب ایک آدمی اگر اتنا ہی پانی مقدار میں
استعمال کرتا ہے جتنا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا بہت اچھا کرتا ہے بھئی، بہت نیکی کی بات ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس پر پابندی لگا دیں کہ اس سے ایک قطرہ بھی زیادہ ہوا تو کچھ نہیں ہوتا بھئی، جس سے اطمینان ہوتا. کتنا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ایک آدمی حوض کے ایک کونے پہ گندگی پھینک رہا ہے یا پیشاب کر رہا ہے، دوسرا آدمی کتنے فاصلے پہ ہو تو وہ اس حوض پہ بیٹھ کے وضو کر سکتا ہے. سب سے اچھی چیز فقہا نے لکھی ہے، جو وہ کہتے ہیں، اس پہ وہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے. ایسا آدمی بھی ممکن ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے دوسرا دیکھ کے ہی ہٹ جائے کہ کتنا گندا ہے یہ، اور ایسے بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کہ یار وہاں یہ کام ہو رہا ہے اتنے گز کے فاصلے پہ، یہاں کہاں پانی میں اثر پہنچتا ہے، کر لیتا ہے. یہ مسائل خاص طور پہ طہارت کے مسائل ہر آدمی کی اپنی طبیعت کے مطابق ہیں کہ اس کی طبیعت کیا کرتی ہے، کیا چاہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہنیوں سے زیادہ تو نہیں دھوتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شانے اور کوہنی کے درمیان تک دھوتے تھے، اور گھٹنے اور ٹخنے کے درمیان تک وہ وضو کرتے تھے. اب کہہ لیں ناجائز ہے، نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کا پانی جہاں تک پہنچے گا اسے گہنا پہنایا جائے گا اللہ کی طرف سے، اس کے اعزاز میں سونے کا زیور اتنا پہنایا جائے گا. تو انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے زیادہ سونے کا زیور پہنائے زیبائش اور آرائش کے لیے. تو وہ کوہنی سے بھی آگے دھو دیتے تھے اور ٹخنے سے بھی اوپر دھو لیتے تھے. اب کون کہہ سکتا ہے کہ ناجائز ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کی طبیعت پہ چھوڑ دینی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا دہ در دہ کہ پانی اگر 10 ضرب 10 ہو تو پاک ہوتا ہے چاہے کوئی گندگی گرے اس میں. اب دہ در دہ میں پانی کتنا آتا ہے؟ وہ پانی کوئی حتمی اور دہ در دہ ہونا کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے. یہ تو جو مبتلا ہے اس میں ہے، بس جس نے وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے وہ جانے، اس کے کام جانے. تو شریعت نے اسے لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا ہے. دونوں اطراف میں اگر کوئی اس سے کم پانی استعمال کرتا ہے تو منع کیا ہے کہ پانی میں اتنی کنجوسی بھی نہ کرو، اور کوئی بہت ہی زیادہ استعمال کرتا ہے تو اسے بھی منع کیا. فجر کی اذان کے بعد نوافل ادا کیے جائیں گے یا نہیں کرنے چاہیے. فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں اور 2 فرض فجر کے، یہ 4 رکعتیں پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے بھی. سوال بار بار رکھ دیتے ہیں، کئی سوال میں نے کہا بار بار آ جاتے ہیں. یہ آپ نے جو تحریر فرمایا کہ موت کے بعد انسان قیامت تک قبر میں رہتا ہے، یہ برزخ نامی جگہ پہ، یہ بہت مرتبہ بات ہو گئی بھیا، ایسے نہ کیجیے. ریاست مدینہ میں مساجد کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مختلف مسالک میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ان مساجد کی مرکزیت اور ہم آہنگی سے محروم ہو گئے ہیں. کیا حکومت وقت کو تمام مساجد میں ہم آہنگی اور مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو ہو رہا ہے نا، مہربانی کریں اسی پہ چھوڑ دیں، مہربانی کریں. جو کچھ مساجد میں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں، بس اس پہ مہربانی کریں، معاف کریں اس سے. وگرنہ یہ مساجد اور مدارس جو اب قانون بنا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جتنی بھی وقف کی جائیداد ہے، اس ساری جائیداد کی کسی ایکٹیویٹی سے اگر حکومت کو اطمینان نہیں ہے تو حکومت وہاں کے سارے لوگوں کو ہٹا سکتی ہے، اور ہٹانے کے بعد وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی، اور اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریٹر وہاں جو چاہے گا اس انتظام کو کرے گا، اور اس کے خلاف آپ عدالت میں نہیں جا سکتے. یہ توہین رسالت کو روتے تھے، یہ دین کی جڑ اکھڑ گئی. اس قانون نے دین کی جڑ اکھیڑ دینی ہے ایک دن.
ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں ممبر پر بات ہوئی تھی، حکومت پہ تنقید ہوئی تھی، مجسٹریٹ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں انتظامیہ خطیب سب کو فارغ کرو، آئندہ سے یہاں پولیس اور فوج آئے گی، اور اس درجے کا آدمی ایس ایچ او یا کیپٹن یا میجر یہ جمعے کا نگرانی کیا کرے گا۔ چھٹی ہوئی، وہ چاہے تو تقریر کی اجازت دے، نہ چاہے تو نہ دے، ساری انتظامیہ کو ایک طرف کر دے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، جو ہو رہا ہے نا بس اسی پہ کافی ہے، ورنہ دین کے جتنے ادارے ہیں یہ اس کی زد میں اب آئیں گے۔ دہشت گردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہیں خود دھماکہ کرا لیا، مسجد ہی ختم کرنی ہے نا، مدرسے ہی پکڑنا ہے نا، پکڑ لیا اس طرح۔ اور اس ملک کے مذہبی حلقوں پر بھی کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مسئلہ اٹھا ہوا تھا، کسی خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس احتجاج کی کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ اس کی آڑ میں وہ قانون منظور کر لیا گیا۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس قانون پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف یہ تینوں جمع تھے، تینوں۔ کیا کرنا ہے؟ ترکی جیسا حال کرنا ہے۔ ترکی میں بھی یہی ہوا تھا، آپ ترکی کی تاریخ کو پڑھیں، اسی طرح دین وہاں سے اکھڑا تھا۔ اور اب 100 سال کے بعد حال یہ ہے کہ ترکی میں جو نئی نسلیں آئی ہیں وہ کہتی ہیں میں کوئی حدیث پڑھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، کوئی ایک آدمی حدیث آ کر پڑھا دے، میں صحیح بخاری پڑھا دے۔ انہوں نے سارا رسم الخط بدل دیا۔ اتاتürk کمال پاشا نے جو حرکتیں کی تھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھی نسل کے آتے آتے دین کو پہچاننے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ یہی اب یہاں بھی کرنا ہے۔ ہمارے ملک میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹائیگر فورس بنانے کی بجائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اور بچوں کو رجسٹر کر کے ایک موزن طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے۔ ضرور کریں بھیا، ضرور ٹائیگر فورس کو جمع کریں، رجسٹرڈ کریں، انہیں امر بالمعروف سکھائیں، نہی عن المنکر سکھائیں، ان کی تربیت کریں، انہیں دین پہ چلائیں، انہیں ٹک ٹاک دکھا کر کہیں کہ یہ چیزیں کرنے کی نہیں ہوتی، ایسے نہیں کیا کرتے، انہیں سارا کچھ کریں۔ کس نے روکا ہے؟ گناہ کبیرہ کو معاف کرانے کا طریقہ کیا ہے، اور کوئی ایسا عمل بتائیں جو کرنے سے جنت میں چلا جائے۔ ارے یار یہ تو بہت آسان ہے۔ کبیرہ گناہ کو معاف کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ندامت ہے۔ بس جو آدمی نادم ہو جاتا ہے نا اس کی توبہ ہو جاتی ہے۔ کبھی اتنا نادم ہوتا ہے کہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ معاف فرما دیں۔ وہ جو ندامت ہوتی ہے نا، اسے اس حد تک خدا کا خوف اور خدا کے سامنے گناہ کا اقرار اس حد تک اس کی طبیعت پہ چھا جاتی ہے، مایوسی ایک طرح کی، کہ وہ کہتا ہے کچھ نہیں رہا اب میرے پاس۔ یہ جو جذبہ ہے نا یہ بغیر توبہ کے بھی معاف کرا دیتا ہے۔ سب سے اچھی چیز دوسری ثانیاً یہ انسانی فطرت کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ جو حدیث میں آیا، جو قرآن میں آیا، اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ نے کہا وَمَن یَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو، اور جیسا گناہ ہو جائے ویسی توبہ کر لے۔ تنہائی کا گناہ تنہائی کی نیکی، اور لوگوں کے سامنے کا گناہ لوگوں کے سامنے کی نیکی سے محو کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگتا رہے۔ بسا اوقات گناہ جو ہوتا ہے نا اس کی توبہ کی توفیق اس اعتبار سے بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اسے اتنی بڑی نیکی کرائیں گے، وہ اتنی بڑی نیکی جو ہے اتنی بڑی چیز کو معاف کرا دیتی ہے۔ بہت واقعات ایسے آتے، اور بعض اوقات توبہ کے بغیر بھی موت آ جاتی ہے، وہ بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ آدمی کو نیگیٹو چیزوں میں نہیں جانا چاہیے،
قیامت میں کچھ ہیں نا لوگ آئیں گے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ فرقان کے آخر پر فرمایا ہے کہ مومن آدمی عباد الرحمن الذین، اور عباد الرحمن سے جو شروع کیا ہے کہ اللہ کے اچھے بندے کون کون سے ہیں خدائے رحمان کے، اس میں آخر پہ پہنچ کے آتا ہے کہ وہ ایسے اچھے آخر پہ آتا ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکی سے بدل دے گا۔ تو اگر گناہ خدا نے دنیا میں ہی معاف کر دیے تو وہاں تبدیلی کے لیے کیا چیز رہے گی؟ کوئی ڈالر بچانے چاہیے نا۔ وہ توبہ ہی کی توفیق نہیں دیتا، وہ کہتا ہے آؤ گے میرے پاس تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسی کی شرح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو اتنا قریب کر لیں گے کہ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا رہے گا ہی نہیں، براہ راست پروردگار سے بات ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم مذنب قضا، یہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا، یہ حتیٰ یظن انہ قتل، یہاں تک کہ وہ سوچے گا میں تو مارا گیا۔ اسے اپنے اور قریب کر کے کہیں گے قیامت میں کہ میں کیا کرتا رہا، وہ کہے گا اللہ آپ نے پردہ رکھا، تو فرمائیں گے آج کے دن بھی پردہ ہی ہے، اور جتنی تم نے گناہ کی چیزیں کی تھیں اتنی نیکیاں ہم دیتے ہیں۔ اور پھر وہ بولے گا اور کہے گا اللہ بھی تو بہت سے گناہ رہ گئے آپ نے گنوائے ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ تو اس لیے اللہ کا معاملہ اس کے بندوں کے ساتھ جو نرمی، مہربانی، حسن سلوک، بات بات پہ معافی، اپنی طرف کھینچنا، محبت، اس کا اظہار، یہ سب چیزیں اس پروردگار عالم کی ہیں۔ نہیں لوگوں کے اعمال کو جانچنا اور دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ اخلاقیات کے جو گناہ ہیں نا ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں تعلیم ان گناہوں سے توبہ کی ہوتی ہے جو جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ جو اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں ہیں حقیقت میں گناہ یہ ہے اس سے بچو۔ دونوں میں فرق ہے، جذبات کے غلبے کا گناہ اور چیز ہے، اور اخلاقیات کا گناہ اس سے بدتر بھی ہے اور توبہ بھی اس کی بڑی مشکل ہے۔ تو اخلاقیات سیکھنے چاہیے، وہ جو توبہ ہے نا وہ بہت زیادہ عذاب ہے۔ حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا، انہوں نے اشارہ کر دیا کہ وہ یعنی چھوٹے قد والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اشارہ اور یہ کہنا یہ اتنا شدید ہے کہ اگر صاف پانی کے سمندر میں ملا دیا جائے تو تمہاری یہ حرکت اسے سیاہ کر دے۔ شیخ سعدی کی بات یاد آتی ہے، سعدی نے کہا کہ میں بچہ تھا تو نیا نماز پڑھنے کا شوق ہوا، اور تہجد کی نماز کے لیے والد کے ساتھ گیا کہ شہر کی جامع مسجد میں جا کے تہجد پڑھیں گے۔ نئے نمازی تھے، کہتے ہیں میں نکلا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا گلی میں سویا ہوا تھا، تو آگے چل کے میں نے کہا ابا کتنا غافل آدمی ہے، کیسا اچھا وقت ہے اللہ کو یاد کرنے کا اور یہ سو رہا ہے۔ تو والد وہیں سے مڑ گئے، گھر آئے تو میں نے کہا مسجد نہیں جائیں گے؟ ان کا نہیں۔ میں نے کہا تہجد نہیں پڑھیں گے؟ ان کا پڑھو اپنی۔ تو میں نے کہا مسجد کیوں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ تو ان کا بیٹے یہ جو کچھ تم نے اس آدمی کے بارے میں کہا نا یہ 1000 تہجدیں بھی اس کو نہیں دھو سکتی، بہتر تھا تم چپ رہتے اور جا کے نماز پڑھتے۔ تو اس لیے آدمی کو کبھی بھی ان چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ جانے اور وہ جانے، پتہ نہیں اللہ نے اس کے نصیب میں کیا رکھا ہے اور کیا لکھا۔ دیوالی اور ہولی میں ہندوؤں کے تہوار پر ان کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، اس لیے کہ ان میں مذہب ابھی تک زندہ ہے۔ ہم نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ مذہب کسی قوم میں زندہ ہوتا ہے، اور کسی قوم میں مذہب ریچولز میں آ جاتا ہے، سرکاری تقریبات میں آ جاتا ہے، ان کے نزدیک مذہب کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کرسمس وغیرہ ہیں۔ اب کسی عیسائی کو کون سی اتنی پرواہ رہ گئی ہے کہ کرسمس کیا ہے اور کیا نہیں؟ ایک رسم ہے، ایک تقریب ہے۔ ہندو بڑے اہتمام سے دیوالی مناتے ہیں، ہولی مناتے ہیں، مندروں کو سجایا جاتا ہے اور وہاں پر باقاعدہ پوجا پاٹ کی جاتی، وہ زندہ مذاہب میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ہرگز ہندوؤں کو ہولی اور دیوالی پہ مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔
یہ باز کیسے لکھا ہے یار؟ ضاد سے ہوتا ہے اور اپنے زے سے لکھ دیا باز. ابھی تو نظر ٹھیک نہیں آ رہا، نہیں تو اور بھی غلطی پکڑتے. بعض اوقات وہ لوگ ہمیں ان تہواروں میں مبارکباد دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا جواب دینا چاہیے پتہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا مبارکباد دیتے ہوں گے، کیا کرتے ہیں. ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ ہندوؤں کے ایسے تہواروں میں کیا مبارکباد ہوتی ہے. لوگ چاکلیٹ اور ٹافیز کھلاتے ہیں، کیا اس چیز کا کھانا جائز ہے؟ اگر وہ شرک ہے، اگر وہ بتوں پہ چڑھائی ہوئی چیز ہے، نہیں کھانا چاہیے. اگر وہ اپنے خداؤں کی کسی رسم کو پورا کرنے کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں، بالکل نہیں کھانی چاہیے. کفر اور شرک کی رسومات سے 1000 درجے بیزاری کا اظہار کرنا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ 50 سال عبادت کرتا ہے اور ایک انڈا ہولی دیوالی میں ہندوؤں کے تہوار میں دے دیتا ہے تو 50 سال کی عبادت حقارت ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی شرک کی طرف لے جاتی ہے اور ہر وہ چیز جو دین کے ان احکامات کے بارے میں خلل پیدا کرتی ہے، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے اس میں. ذرا وہ دیجیے، یہ ہو گیا اب. یہ ادھورا ہے بھائی، جیسا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی صفحہ اس کے سے آگے پیچھے ہوگا، وہ رہ گیا ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بالکل آپ نے جو تحریر فرمایا کہ کیا ہوتا رہا اور یہ لوگ موجود تھے، تو یہ لوگ بالکل موجود تھے. مدینہ منورہ میں خود 3 یا 4 جو مخنث تھے وہ موجود تھے. 3 تھے یا 4 تھے. ماپے تھا، اور بھی حدیث کی کتابوں میں نام آئے ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہت سی چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی، اور عبد الرحمن ام المومنین رضی اللہ عنہ کو بہت محبت تھی اپنے اس بھائی سے. ان کا انتقال ہو گیا تھا مکہ میں. ام المومنین رضی اللہ عنہ کو یہ شبہ تھا کہ انہیں زہر دے دیا گیا، تو جب بھی مکہ آتی تھی ان کی قبر پہ تشریف لے جاتی تھی. اور یہ جو بھتیجے ہیں قاسم بن عبد الرحمن ہیں شاید، ان کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی. اور ام المومنین رضی اللہ عنہ کی اس بھائی سے اتنی غیر معمولی محبت تھی کہ فرماتی تھی ایک دن میں لیٹی ہوئی تھی حجرہ مبارک میں، تو کسی نے آ کے مجھ سے کہا، ایک عورت نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف وہ دیکھنا چاہتی ہے. تو اندر آئی تو میں نے دیکھا اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا اور وہیں ختم ہو گئی. تو میں نے کبھی اتنی اچانک موت دیکھی نہیں تھی. تو اس موت سے پھر میرا یہ شبہ دور ہوا کہ کوئی ایسے بھی مر سکتا ہے، تو میرے بھیا کا انتقال بھی ایسے ہی ہو گیا ہوگا. ان کے رشتے کی بات تھی. تو ایک مخنث آیا ام المومنین رضی اللہ عنہ سے گفتگو کر رہا تھا. اس نے کہا اگر یہ قلعہ فتح ہو گیا تو فلاں سردار کی فلاں بیٹی ہے اور وہ چلتی ہے تو ایسے، اور اس کا جسم ایسے، وغیرہ وغیرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دروازے سے داخل ہو رہے تھے اور یہ جملے بول رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے. آپ نے اس کے جانے کے بعد فرمایا کہ عائشہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے غور سے دوسروں کے جسم کو دیکھتے ہیں، اور فرمایا انہیں منع کرو آئندہ سے گھروں میں نہ آئیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے لیے گھر تعمیر کیے جائیں. مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر ان کے لیے گھر تعمیر کیے گئے. پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ جمعے کے دن تم آ جایا کرو اور لوگوں سے پیسے ایسے مانگ لیا کرو، لے لیا کرو، تاکہ تم اپنی بنیادی ضروریات زندگی پوری کر سکو. اور اسی پہ عمل ہوتا رہا.
وہ جمعے کے دن آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی جمعہ پڑھتے تھے، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی، اور مسلمان باقاعدہ طور پر ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد خلافت بنو امیہ میں پھر انہیں سرکاری نوکریاں ملنے لگ گئی تھیں۔ بنو امیہ نے باقاعدہ حکومتوں میں انہیں رکھنا شروع کر دیا تھا۔ نابینا لوگ جو ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ انہیں باندھ دیتے تھے کہ یہ نابینا آدمی ہے، جمعے کو جانا چاہے تو جمعے کے لیے انہیں لے کے جانا ہے، اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ اس کا خرچہ الگ ہے، تمہارا خرچہ الگ ہے، سرکاری طور پہ کھانا تمہیں مہیا کیا جائے گا اور علاج بھی مہیا کیا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلی چیز کھانا ہے، دوسرے اس آدمی کی صحت ہے، تیسری چیز تعلیم ہے۔ تو ان لوگوں نے سارے بندوبست کیے تھے، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی بنیاد طے فرما گئے تھے۔ تو کھانے کے لیے سرکاری گاڑیاں پھرتی رہتی تھیں، جس کا جی چاہتا تھا ہاتھ روک کے کھانا لے لیتا تھا، اور سرکاری گاڑیوں میں طبیب پھرتے رہتے تھے، اور گاؤں میں ایک گاڑی کھڑی رہتی تھی، طبیب کھڑا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ اور جمعے کے دن ہر مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا تھا حکومت کی طرف سے اطباء پوری ایک جماعت بیٹھتی تھی، اور ان کے پاس بہت سی دوائیاں ہوتی تھیں، اور مفت لوگوں کا علاج کرتے تھے، کیونکہ میڈیکل حکومت کے ذمے تھا، ان کی ذمہ داری میں سے تھا۔ اس زمانے میں فقہا کے یہاں یہ فتویٰ چلا کہ اب تو مخنث اور مختلف غلام وغیرہ گورنمنٹ نابینا آدمی کو دے دیتی ہے کہ اسے جمعے کے لیے لے جائیں مسجد، تو کیا اس شخص پہ جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے فرض؟ تو یہ سارے کام ہوتے تھے، لوگ انہیں رکھتے تھے۔ اگر ناگوار نہ گزرے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمارے ہاں تعلیم نہیں ہے، ورنہ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا پتہ نہیں پورا سوال کیا ہوگا، لیکن یہ ایک پورا مستقل شریعت کا شعبہ ہے کہ ان کے جذبات ہیں، نفسیاتی کیفیات ہیں، ان کی تسکین ہے، آخر کیا کیا جائے گا؟ یہ مستقل ایک شعبہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پہ تعلیمات دی ہیں۔ صحابہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خلافت راشدہ میں آپ کو مستقل اس کے احکامات ملیں گے، وراثت میں حصہ ملے گا کہ اس کی وراثت کتنی ہوگی، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ پڑھیں، محمد بن مروان کو پڑھیں، اور مورخین نے بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ بنو امیہ نے یا بنو عباس نے بعض قاضی مقرر کیے، شہزادہ مقرر کیا ایک امیر المومنین نے، اور انہوں نے کہا انصاف میں میرے بچے ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ باندیاں بکتی تھیں نا آ کے بازاروں میں، وہ گیا تو 360 باندیاں وہ خرید لیتا تھا، شہزادہ تھا اور پیسے تھے اور مال تھوڑا تھا، عام مسلمانوں کے پاس اتنا مال اور اتنا پیسہ، اور وہ ایک مرتبہ اس کے بعد آزاد کر دیتا تھا۔ اس نے کہا میں اتنے میرے جذبات ہیں، میری تسکین ہی نہیں ہوتی، اور ساری زندگی اس نے کہا نہ میری تہجد کبھی قضا ہوئی ہے اور نہ فجر کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا ہوئی۔ متقی اور پرہیزگار بھی تو اتنے ہی تھے۔ تو یہ ساری مستقل ایسے نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شریعت نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، وہ پورا ایک نظام ہے، لیکن اس نظام کو کون مرتب کرے، اس نظام کو کون چلائے؟ آج کل گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اسکیم چل رہی ہے جو کہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اور طریقہ کار یہ ہے کہ اسلامک بینک سے قرضہ لیں اور اس میں 7% سود بینک دے گا۔ نہیں بھیا، اس میں سود جب شامل ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں جو باقی یہ ابھی بات گزری میزان بینک ہے، یہ چیزیں اس میں کیوں نہیں جاتے، اس کو اختیار کیجیے۔ آج کل کے زمانے میں مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر اتنی رقم جو ایک یا دو مہینے کی کمائی ہو، یا اس سے بھی زیادہ نقد دینا بہتر ہے؟
یا ایسا تحفہ دینا بہتر ہے جس میں مہر کی طے شدہ رقم سے کچھ زائد ہو جائے، مثلا کوئی زیور یا کوئی اور تحفہ دے دیا جائے، سب صورتیں جائز ہیں۔ اصل میں مہر اتنا مقرر کیا جائے گا جو لڑکی کی خواہش ہے، بس سیدھی سی بات۔ مہر ہمیشہ وہ مقرر ہوتا ہے جو لڑکی کی خواہش ہے، اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مہر مقرر کرتے تھے جو ان کی خواتین کی خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق۔ پھر اسی لیے تو یہ مہر بڑھتا رہا ہے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عورتوں کی جو آزادی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ تابعین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں باندیاں ننگے سر پھرتی رہتی تھیں اور کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، اتنی بے رغبتی تھی۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کیا تھا، پورے سال میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا، ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، معاشرہ اتنا پاک تھا۔ اس لیے جب تک معاشرے میں خود پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی، قانون ان کو پاک نہیں کر سکتا، قانون ان کو صاف نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آزادی تھی خواتین کو بھی، انہوں نے اپنا حق مہر بڑھانا شروع کیا، وہ بڑھتے اس حد تک پہنچا کہ شادی دشوار ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ دیا جمعے کو، انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں عورتوں کو اس بات سے روکوں کہ وہ حق مہر کو اتنا مقرر نہ کریں، کم کریں، کوئی نہ کوئی چیز متعین کر دوں کہ حق مہر اتنا ہوگا۔ تو ایک بوڑھی عورت اٹھی اور اس نے کہا امیر المومنین آپ حق مہر مقرر کریں گے؟ کا میرا ارادہ ہے۔ اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ قنطارن، اور تم اس سے نکاح کرتے ہو ایک خزانہ دے کے، تو قرآن تو قنطار کہتا ہے خزانہ، تو خزانے کی تو کوئی حد مقرر نہیں ہوتی، آپ کیسے کر لیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر سے اتر آئے، سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تیری شان ہے، ہر عورت دین کو میرے زمانے میں بہتر سمجھتی ہے مجھ سے، حتی العجائز، یہاں تک کہ ان بوڑھیوں کو دیکھو یہ بھی دین مجھ سے زیادہ جانتی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ مقرر نہیں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مقرر، خلافت راشدہ میں کیا باقی ادوار میں بھی کبھی بھی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا کہ یہ اتنا ہے۔ اب شوہر کتنا دینا چاہتا ہے اور وہ دونوں کے درمیان کا مسئلہ ہے، کسی کو دخل اندازی کی اجازت بھی نہیں۔ اب 1-2 مہینے کی کمائی ہو، جو وہ ادا کر سکتا ہے وہ بھی سوچ لے، نہ کرے نکاح، کہیں اور چلا جائے، کسی اور جگہ کر لے۔ اب کوئی زیور یا کوئی اور تحفہ دے دیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے۔ حق مہر کے علاوہ بھی اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکیوں کے ہبہ پہ پابندی لگا دی تھی، کیونکہ جب دلہن ہوتی ہے جاتی ہے تو اسے کچھ دن تک اپنے سسر، ساس، دیور، جیٹھ وغیرہ وغیرہ یہ سارے بڑے اچھے نظر آتے، تو وہ لڑکیاں یہ کرتی تھیں کہ اپنی چیزیں ان پر نچھاور کر دیتی تھیں۔ مثلا پیسے ہیں تو دیور کو کوئی چیز لے دی، اچھے کپڑے ہیں تو نند کو دے دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی گہری چیزیں جانتے تھے، انہوں نے کہا میرے زمانے میں جس بچی کی شادی ہوگی پہلے بچے یا 1 سال تک وہ کوئی گفٹ اپنے سسرال کو نہیں کر سکتا۔ سب جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے، انہوں نے منع فرما دیا، ان کا 1 سال تک گفٹ کوئی نہیں دے سکتی۔ اور جہاں تک بیوی کا تعلق ہے وہ اپنے شوہر کو حق مہر کے علاوہ، حق مہر تو اس نے وصول کرنا ہے نا، وہ اپنے شوہر کو کوئی چیز تحفے میں دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ ان کی بیویاں انہیں تحائف دیتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق مہر کے علاوہ اپنی بیویوں کے لیے کسی نہ کسی چیز کا بندوبست کر دیتے تھے۔ مثلاً ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی جب ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حزام کو بلایا اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے اور مجھے کوئی چیز دیں جو میں تحفے میں پیش کروں۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ
گنے ہوئے عقل مندوں میں سے تھے، زبردست اللہ نے انہیں عقل سے نوازا تھا، اتنے ذہین بچے تھے کہ مکہ مکرمہ میں دارالندوہ قائم، دارالندوہ کا مطلب جب بھی کوئی بڑی بات ہو سب سردار جمع ہو کے فیصلہ کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ بھی انہوں نے وہیں بیٹھ کے کیا تھا، وغیرہ وغیرہ، جتنے فیصلے تھے بڑے وہیں۔ تو 40 سال سے کم عمر کا کوئی آدمی وہاں جا نہیں سکتا تھا، دروازے بند ہو جاتے تھے اور کوئی سن نہیں سکتا تھا کہ اندر بحث کیا ہو رہی ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ محض 20 سال کے تھے تو سارے عربوں نے، سرداروں نے متفقہ طور پہ انہیں اس دارالندوہ میں بلایا اور کہا اس کی عقل جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ تو حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کی تعریف خود ان کی فراست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ بدر کے میدان میں یہ سرخ اونٹ پہ آئے تھے لڑائی میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سرخ اونٹ والا ہے نا، اگر لوگ اس کی بات یہ عرب مان گئے، یہ قریش مکہ مان گئے تو بچ جائیں گے ورنہ مارے جائیں گے۔ اور حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی پالیسی دی تھی، جسے ابو جہل ظاہر ہے کہ نہیں مانی اس نے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اپنے شوہر کو کیا پیش کریں، دیکھیں انتخاب کیا کیا۔ وہ گئے اور جہاں پہ غلام بک رہے تھے بچے، ان میں سے ایک بچے کو منتخب کیا اور لا کے دیا اور کہا اپنے شوہر کو یہ بچہ پیش کیجئے، ان کی خدمت کرے گا۔ اور وہ بچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے، بردہ فروش، انہیں نے لا کے مکہ میں بیچا تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ خرید کے پیش کر دیا اور پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچے۔ اور پھر ہوتے ہوتے یمنیوں کو خبر ملی کہ زید وہاں ہیں، وہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے، ان کی طبیعت مبارکہ تو سمندروں سے بھی بڑی چیز تھی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، غلطی سے ایسے ہو گیا یہ وہ، اور غلامی میں ہم آزاد ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید سے پوچھ لو، جیسے چاہے لے جاؤ ساتھ۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اچھے ہیں میرے ساتھ، میرے ماں باپ بھی اتنے اچھے ہیں، میں نہیں جانتا۔ زید رضی اللہ عنہ چمٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو زید اتنے اچھے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں اگر شورا نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو خلیفہ بنا دیتے۔ زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اسامہ۔ زید کی شادی ہوئی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہ سے۔ ام ایمن جو تھیں یہ وراثت جو حضرت عبداللہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی، اس وقت بالکل جوان لڑکی تھیں جب وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی انہیں کے ہاں، یعنی یہ اس وقت تھیں، بہت طویل عمر انہوں نے پائی۔ تو اس کی شادی پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا دی تھی، انہی سے ان کے بیٹے پھر اسامہ پیدا ہوئے۔ اسی لیے آخری لشکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو اس میں اسامہ کو سردار بنایا تھا۔ 16-17 سال کے اسامہ تھے، اور لوگوں نے کہا اتنا چھوٹا بچہ اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ سردار بنا دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ناگواری ہوئی، ناگوار چیز تھی۔ آپ نے فرمایا کل تک تمہیں اس کے والد پہ اعتراض تھا اور آج تمہیں اس بیٹے پہ اعتراض ہے۔ اللہ کی قسم زید بھی میرے جگر کا ٹکڑا، اسامہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا۔ اسامہ سے بڑی محبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دبایا کرتے تھے۔ اسامہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم لے کے لشکر چلے، باہر یہ شور پڑ گیا کہ انتقال ہو گیا، میں واپس آیا تو میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں دیکھ کے اس حالت میں رونے کے قریب ہو گیا کہ اب آخری دن ہے اور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو میں نے جسم مبارک دبانا شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے، نقاہت سے اور بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے جسم پہ رکھ دیے اور منہ میں میرے لیے دعائیں پڑھتے۔ یہ اسامہ اتنے بڑے آدمی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے امیر المومنین اللہ کی سلامتی، سلام کرتے تھے اسامہ کو اور کہتے تھے ایھا الامیر، ہمارے امیر،
کسی نے کہا یہ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی تو ہم پہ امیر مقرر کیا. تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کتنی رقم حق مہر میں، تو لڑکی کا حصہ ہے، شوہر کو بھی اس میں دخل نہیں ہے. وہ اتنی خالص حلال چیز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ پھینک بھی دے، کچھ کر لے، شوہر اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا. حلال مال کی جتنی قسمیں فقہا نے لکھی ہیں، ان میں سے بہت بڑی ایک قسم ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسَحْرًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارا نسب بھی قائم کیا اور تمہارے سسرال بھی بنائے. اسی لیے سسرال کی تعظیم کا حکم اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے کہ یہ بھی میری نشانی، یہ بھی میری نشانی، یہ بھی میری نشانی. مطلب یہ ہے کہ تم اس پہ غور کرو گے تو تمہیں میں یاد آؤں گا. اگر اللہ اس تعلق کو جائز نہ قرار دیتا تو دنیا کا کون سا قانون تھا جو اس تعلق کو جائز قرار دیتا؟ اسی لیے ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے. ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے وہ قابل تعظیم. سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما اپنی خلافت کے دوران دونوں عید کی نمازیں جب پڑھانے جاتے تھے عیدگاہ میں ننگے پاؤں جاتے تھے. مصنف عبدالرزاق میں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عید کا دن اللہ کی یاد دلاتا ہے، عید کا میدان اللہ کی یاد دلاتا ہے، ہم جوتے پہن کے اس کے لیے نہیں جاتے. یہ سب چیزیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں حاضری ہوئی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لے گئے. ہم کبھی سوچتے ہیں سیرت کو شروع کریں اور اتنی چیزیں ہیں کہ 100 سال بھی خدا زندگی دے تو ختم نہ ہو. آخری دن تک آپ کو بتائیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز کیا تھی. ایسے ہی نہیں تھے. اس کائنات میں کوئی خوبی ایسی نہیں تھی جو اللہ نے اس میں نہ سمو دی ہو. وہ روح مبارکہ اللہ نے پیدا کی اور ہزاروں سال، ہزاروں کروڑوں اور لاکھوں سال اللہ کی صفت علم برستی رہی اس پہ. اس روح پہ کروڑوں سال اللہ کا عالم شہود، اس عالم شہود کے انوار برستے رہے. یہ وحدت الشہود یہ ایسی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پہ کروڑوں سال چھائی رہی. اسی لیے تو نور تھے. 4 صفات تھیں اور علم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں سال علم اللہ کا علیم ہونے کی جو شعائیں برستی رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے تو نہیں فرما دیا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور اللہ کی قسم میں اپنا علم تم پہ بیان کرنا شروع کر دوں تم اپنے بستروں کو بھول جاؤ. اے خدا کی قسم ہے مگر تمہیں بتاؤں کیا ہوتا ہے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو. اے خدا کی قسم ہے میں تمہیں بتاؤں تم دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ. اللہ کے جتنے شاعر ہیں ان کی تعظیم آپ دیکھتے نہیں. اللہ نے کیا، اللہ نے کہا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کے دل میں میرا خوف ہے. سگریٹ پیتا ہے، جا رہا ہے، مسجد آئی، سگریٹ کو جھکا لیا، یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا دل متقی ہے. عین حالت گناہ میں اذان شروع ہو گئی وہ ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ گناہ گار تو ہوگا جو ہوگا اللہ جانے اور وہ جانے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس کے دل میں تقوی کا بیج ہے، اس کے دل میں خدا کی عزت ہے، خدا کا احترام ہے، خدا کا احساس ہے. فتوے دے کے اسے مار دینا ہے کیا؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے تھے اور عبداللہ ابن عمر اشارہ فرمایا وہ چلے گئے. پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہا وہ بھی چلے گئے. پھر اسامہ کو کہا اسامہ بھی چلے گئے. پھر آپ نے کہا دروازہ بند کر دو، دروازہ بند کر دیا گیا اور سارے لوگ اس دن 10,000 سے زیادہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ باہر کھڑے رہے. نماز پڑھ کے آپ واپس آئے ہیں. پھر آپ نے عثمان کو بلایا. عثمان بن ابی طلحہ کے پاس چابی تھی ابھی اسی خاندان میں.
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا عثمان، ایک تو یہ جو سینگ ہے نا، بیت اللہ کے اندر اس زمانے میں کیا تھا، سے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ رکھا ہوا تھا. کچھ برتن رکھے ہوئے تھے جو اب تک ہیں. ایک اس میں انہوں نے 2 سینگ لگائے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا عربوں کا کہ یہ سینگ وہ ہیں اس دمبے کے ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، ایک تو ان سینگوں پہ کپڑا ڈال دو، مجھے نماز میں دقت پیش آئی، بار بار نظر ان کی طرف جاتی تھی. اور دوسری جو فرمائی نا، حوالے پوچھتے ہیں یار، حوالوں کو کیا کہتے ہو، انبار لگا دیں، پڑھو خود. الزرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عثمان بن ابی طلحہ کو اور فرمایا عثمان، مجھے خیال نہیں رہا، وہ جو 2 سینگ ہیں نا ان پہ خوشبو لگا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بقایا چیزیں ہیں، جن چیزوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، ان کی احترام کا حکم ہے. اسی لیے تو ابن سعود نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک توڑا ہے، اندر گیا، چادریں اتار لی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ جتنے ہیرے ترکوں نے پیش کیے تھے، خلافت کو برباد کرنا تھا نا، سب اٹھا کر لے گئے. ترکی کا آخری گورنر مکہ کا آیا اور اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ حاضری دوں گا اور ان کی خدمت میں مجھے کوئی تحفہ دینا ہے. گورنر تھا، وہ بہت بڑا آدمی بھی تھا، نسلی خاندانی. 80,000 تولے سونے کا ہیرا اس نے خریدا تھا. $80,000 تولہ سونا ادا کر کے اس نے ایک ہیرا خریدا تھا. کسی نے پوچھا تو اس نے کہا بتاؤں گا کس لیے خریدا ہے. اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سونے کی پلیٹ میں اسے فکس کرایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جا کر کچھ فاصلے پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ میں اپنی جان قربان کر دوں آپ کے لیے، وہ بھی تھوڑی. ان ہیروں کو اور جواہرات کو یہ سعود اور عبدالعزیز اس کا باپ، ان کا پردادا، یہ سب نوچ کے لے گئے، سب چھین کے درعیہ لے گئے. کون پوچھنے والا تھا؟ اور جب انہوں نے چادریں اتاری ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مزاروں سے، تو کوہرام مچ گیا. آپ 1925 کے حالات پڑھیے، تاریخ نکالو 1925 کی کہ کیا ہوتا رہا. پھر بات کرتے ہیں. اے بھیا، پورا ادب، احترام، پورا ایک نظام تھا خلافت ترکیہ کا، اس کو ان لوگوں نے برباد کیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو لگوائی تھی ان سینگوں پہ، وہ اسی لیے ازرقی کی تاریخ مکہ پڑھیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑوا دیے، سب کو، اور چھڑی سے مارا بھی بعض بتوں کو کہ توڑو انہیں، تصویریں مٹائیں. آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت مریم کی وہ تصویر جو اب تک گرجوں میں ہے، جس میں انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، ہر گرجے میں تقریباً آپ کو مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو مریم کی تصویر پہ اپنی مٹھی ایسے رکھ دی اور فرمایا اس کو نہیں مٹانا. کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ کبھی سیرت شروع کریں اور آپ کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں کتنی محبتیں تھیں، کتنی نرمی تھی، کتنا پیار تھا، کیسے بات کرتے تھے، کیسے اپنے قریب کرتے تھے، کس طرح ڈانٹتے تھے اور کس طرح محبتوں اور شفقتوں کا اظہار تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بارے میں دریافت فرمایا، وفات صبح ہونی تھی، کہا علی نہیں آئے، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا بھی نہیں آئے. کہاں گئے؟ میں نے کہا آپ کے کام میں. پھر دوبارہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، تو اتنے میں علی آ گئے. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے ہیں تو فرمایا تم سب عورتیں جاؤ دوسرے کمرے میں. ہم سب اٹھ گئیں. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نقاہت تھی کہ مجھے اشارہ کیا کہ میرے قریب کرو اپنا کان. میں نے کان بالکل ہونٹوں پہ جا کر رکھ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے رہے اور میرا حال یہ تھا کہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اور میرا حال یہ تھا
کہ میری کمر ٹوٹنے کے قریب ہو گئی، اب نہ ادب کی وجہ سے ہٹ سکتا ہوں نہ کھڑا ہو سکتا ہوں، میں تو عجیب کیفیت میں تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور تھے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو ان کی عمر کل 30 سال تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور تھے کہ 32 تو ان کی اولادیں ہوئی ہیں۔ بڑے قصے ہیں ان کے، اور صحیح ترین۔ اسی سیرت کو آپ پڑھیے، پتہ چلے کہ حضور اللہ کی بے پناہ رحمتیں، انہوں نے خدا کی توحید سکھائی، انہوں نے اللہ کی راہ دکھائی، انہوں نے جینا سکھایا، انہوں نے جنت ان کی وجہ سے ہے، جہنم ان کی نافرمانی۔ ان کے تھوڑے احسانات ہیں یار، کوئی شمار کر سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات